الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأحوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العامم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ما شاء الله ایک بار پڑھا ہے ایک بار مزید پڑھی اب تک تو نہیں گئے کوئی اور مسئلہ تو نہیں بھوک تو نہیں لگی چلیں ایک بار پڑھا ہے اب ایک بار پڑھنا ہے لیکن جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ گونگلوں تو مٹی نہیں چاڑنی ہے ٹھیک ہے گلوں نہیں لگنا ہے دل سے پڑھنا ہے جتنی محبت ہے ساری جب ایک بار پڑھنا ہے لیکن جس کو کہتے ہیں نا ایک بار ذرا پڑھ دو پتہ لگے کہ پڑھا کسی نے ٹھیک ہے جی ایک بار جی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ما شاء اللہ پہلی بار سے بہت بہتر ہے ایک کوشش اور کریں کوئی مسئلہ تو نہیں کوئی ناراضگی ہو کوئی اور مسئلہ چلیں جی ایک بار جی ٹھیک ہے جی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ٹھیک ہے یہ میری بات یاد رکھیں جب بھی درود پاک پڑھنا ہے تو پھر پڑھنا ہے نبی پاک علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ پھر بھی مجھ کو درود نہ پڑھے اور مجھے آپ کے نہ پڑھنے کی بھی سمجھ نہیں آتی پتہ نہیں آپ کیوں نہیں پڑھتے کوئی ابو جہل نہیں تلوار لے کے کھڑا کوئی ابو لہب نہیں کوئی عتبہ نہیں کوئی شیبہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے پتہ نہیں آپ کیوں نہیں پڑھتے لیکن قربان جاؤں ادھر ابو جہل تھا انہوں نے پھر بھی پڑھا ان کو کوئلوں پہ لٹایا گیا انہوں نے پھر بھی پڑھا آپ کے نیچے تو اتنے سونے قالین بچھے ہیں آپ کے اوپر اتنی اچھی لائٹنگ کی گئی ہے بعد میں آپ کو لنگر بھی دیا جائے گا تو آپ پھر بھی نہ پڑھو تو پھر تو سوٹے بنتے ہیں سب کے پھر سوٹے بنتے ہیں سب کے نہ پڑھنے کی سمجھ میری سمجھ سے بہرحال باہر ہے کہ کیوں نہیں پڑھتے چلو میں کیونکہ مجھے پتہ ہے ہم تقریر کر آتے ہیں پھر بعد میں لوگ آپس میں باتیں انہیں پڑھے جاتے ہیں ایسی جام کے مولوی نے چلکانے شریف اللہ کی قسم ہے آپ نے 3 بار پڑھا لیکن ابھی بھی جیسے انہوں نے کہا ہے ویسے نہیں پڑھا اور حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے او انت مجنون اتنا ذکر کرنا اور اس طرح کرنا کہ دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا ہم نے 3 بار درود پاک پڑھا ہے سچ بتانا یار ہمیں کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے تو پھر کس کام کی آپ کی یہ جوانیاں کہ یہ درود بھی نہیں پڑھ سکتی ہیں
میں نے آپ کو کون سا کہا کہ انڈیا کے بارڈر پہ جانا ہے؟ یہ آپ ڈاری گئے ہیں سارے، درود ہی پاک پڑھنے کو کہا میں نے، اور آپ کو کیا کہا؟ اللہ آپ کو چاہیے تھا کہ بھائی ہم نے پہلی بار ٹھیک نہیں پڑھا، اس لیے مولوی صاحب نے دوبارہ توجہ دلائی ہے، اب ہم ذرا سونا کر کے پڑھیں، اس لیے بدلو اپنے آپ کو۔ اور کرنے کو حضرت بہت باتیں ہیں، لیکن میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ بلا مفتی صاحب موجود ہے، حضرت موجود ہے، جتنی دیر تک تم نے پڑھنا شروع نہ کیا اتنی دیر تک پھر حالات بھی ٹھیک نہیں ہونے ہیں۔ جتنی دیر تک تم نے یہ اپنی زبانوں کو تالے لگا دیے، اور یہ تالے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کے وقت لگتے ہیں، باقی کدھر تالے لگتے ہیں؟ سارا دن ٹر ٹر کرتی ہے حضرت، جو مرضی۔ ابھی حضرت کسی نوجوان کو کہو بھائی اٹھ کے فلاں کرکٹر کے لیے بولنا ہے، بولے گا۔ ابھی کسی نوجوان کو کہو بھائی نواز شریف کی کتیا کتیا کرنی ہے، سارے کر دیں گے۔ ابھی کسی کو کہا جائے بھائی عمران خان کے خلاف بولنا ہے، ہر بندہ بولے گا۔ لیکن ابھی کہا جائے نا بھائی اٹھ کے کوئی صرف 1 منٹ اللہ کی حمد بیان کر دے، سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے۔ ابھی یہ کہا جائے بھائی اٹھ کے صرف 2 منٹ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت بیان کر دے، سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے۔ ابھی کہا جائے بھائی اذان دینی ہے، سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے۔ ابھی کہا جائے اقامت کہنی ہے، سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے۔ ابھی کہا جائے بھائی جماعت کروا دے کوئی، نہیں میں اس لائق نہیں، باقی سارے کام اللہ۔ حضرت میں کہتا ہوں چلیں آپ کی کیا بات، اپنی بات۔ میں جب رات کو سو جاتا ہوں تو میری زبان بھی کہتی ہوئی شکر ہے کہ تو سو گئے، میں نے سا ہے جدوں دا صبح دا اٹھے ایک بندے دے پتر والا کام میں نے میرے کو نہیں کیتا ہے۔ جھوٹ چھوڑا تو غیبت، غیبت چھوڑی تو چغلی، چغلی چھوڑی تو بہتان، وہ چھوڑا تو فضول بکواس۔ اللہ میرا تو مقصد و موضوع یہ نہیں، میں تو ذکر کے لیے، میں تو درود کے لیے، میں تو قرآن کے لیے، میں تو وقولوا للناس حسنا، میں تو سونا سونا بولنے کے لیے۔ لیکن دکھ یہ ہے حضرت، صبح اٹھتے ہیں جب رات کو سوتے ہیں پھر ہی اس بیچاری کو سانس آتا ہے، یہ کہتی ہوگی شکر ہے کہ تو سو گئے، میری بھی جان چکی ہے۔ جھوٹ کے لیے تو نہیں ہے نا جی، لعنت اللہ علی الکاذبین، غیبت کے تو لیے نہیں ہے، غیبت زنا سے بری ہے، پھر کاہے کو ہے یہ؟ اور میں کہتا ہوں جی ہمارے بزرگوں نے کشتا کر کے باتیں ہمیں دی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اس نے سونا لکھا کیا، دل یاد لئی بنایا ہے، مقصد بتا دیے نا بھائی، یہ دل کس لیے ہے، یہ یاد کے لیے، دل یاد لئی بنایا ہے۔ امام اہل سنت نے بھی فرماتے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ وہ کہتے ہم تو اس دل کو دل ہی نہیں مانتے جو دل ان کو یاد نہیں کرتا، ہمارے نزدیک تو وہ دل کوئی نہیں ہے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ لیکن حضرت جی میں پھر حضرت جی بات بھی اس طرح کی ہے، کوئی ساڑھے پائی یوٹیوبر بیٹھے ہوندے نہیں، ہندا جی تو دل کرے گل کٹ کے چاڑ چڑنی ہے، ساڑھی کتے کتے ہو جڑی نعرے لگوا لو جتنے مرضی، باقی حضرت جی کتنے سیر حضرت، سیر دینا نہ کیڑا حضرت جی، کوئی سیر نہیں، بس کلنا سن لو نہ کچھ نہیں مرضی۔ دیکھو نا حضرت جی محفل میلاد مصطفیٰ ہے، ادھر کو کبڈی تو نہیں ہونی، ادھر کو والی بال کا میچ تو نہیں ہے، میلاد مصطفیٰ ہے نا، لیکن دیکھو حضرت کتنے احباب ننگے سر بیٹھے ہوں۔ سر آپ نے کیا دینا، آپ تو ٹوپی نہیں سر پہ رکھ سکتے ان کے لیے، آپ نے سر دینا۔ میں بھائی اتنی دور چل کے کوئی خوشامد تو کرنے آیا کوئی نہیں، نہ مجھے آپ سے پرچیاں چاہیے حضرت۔ میں تو جو بات ہے اتنا سچ میں بھی نہیں بول سکتا حضرت، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اتنا بول دوں گا۔ جب میرا اللہ میری طاقت بڑھائے گا میں پھر اس سے زیادہ بولوں گا، کیونکہ بلے شاہ کہتے ہیں سچا کھاتے پامبڑ بندے، جتنی اس نے مجھے طاقت دی ہے اتنا بولوں گا، جب میری طاقت وہ میرا اللہ بڑھائے گا پھر اس سے زیادہ بھی بولوں گا۔ دکھ ہے سارا آپ نے کیا دینا حضرت، آپ تو یہ چند گرام کی ٹوپی سر پہ رکھنے کو گئے ان سے۔ یہ ادھر بھی جی شادی کارڈ کا رواج ہے، شادی کارڈ آتے ہیں، شادی کارڈ اچھا شادی کارڈ پہ لکھا تو نہیں ہوتا نئے کپڑے پہن کے آنا؟ اگر آپ پرانے کپڑے شادی پہ پہن کے چلے جائیں نکالے گا تو کوئی نہیں؟ شادی کارڈ پہ کہیں لکھا تو نہیں ہوتا کہ نہا کے آنا، خوشبو لگا کے آنا، ویسٹ کوٹ پہن کے آنا، جوتیاں نئی پہن کے آنا، نہیں تو پرانی کو پالش کر کے آنا، کچھ نہیں لکھا ہوتا، سب کر کے جاتے ہیں۔ لیکن ادھر باقاعدہ لکھا ہوا ہے
جب بھی میلاد مصطفیٰ کی محفل میں آنا، باوضو آنا، سر ڈھام کے آنا. کیا کس نے سر دینا ہے؟ کیڑی بچی ہے سر دینے والی ہے؟ تسی انہوں نے نام سر تے ٹوپی نہیں رکھ سکتے، سر دینا ہے. وہ گئے سر دینے والے، وہ یا کتابوں میں ہے یا مزاروں میں ہے. میاں صاحب باتیں روز روز نہیں جی لکھی جاتی. میاں صاحب نے ابھی نہیں کیا فرمایا، قدر نبی دی اللہ جانے یا جانا نصابی. امت تو اتنی رہ گئی کہ حضرت امت اب ان کی محفل میں ان کے لیے سر پہ ٹوپی نہیں رکھ کے آنے کو تیار ہے. اور میں ادھر نوجوانوں کو دکھ سے کہوں گا، پتہ نہیں اب یہ بات مجھے کرنی، لیکن دکھ ہے جی. سکھ وہ موویاں بنا رہے ہیں اپنی، ان کی مووی میں بھی ان کا ہیرو سر پہ پگ پہن کے آ رہا ہے. انہوں نے اپنے کلچر کو نہیں، اللہ ان کا کلچر ہے، ادھر سنت ہے، ادھر ان کے بابا جی کی پگ ہے. ان کا ہیرو اپنی مووی میں بھی اپنے کلچر کو، اپنے بابے کی پگ کو، بابا گرو نانک صاحب ان کی پگ کو فلم میں بھی، لیکن امت نے حضرت محفل میں چھوڑ دی. کیا کریں یار؟ ان کا ہیرو فلم میں بھی پگ باندھ کے آ رہا ہے، میرا کلچر ہے یہ پگ، میرے گرو صاحب کی نشانی ہے. وہ فلم میں بھی اپنے گرو صاحب کی پگ نہیں چھوڑ کے آ رہا حضرت. لیکن امت کا کیا حال ہے؟ امت ان کی محفل میں حضرت جی پگ کیا، ٹوپی بھی چھوڑائی ہے حضرت. سر کتنے دینا ہے حضرت؟ دعوے کرنے ہو تو جتنے مرضی کر لو حضرت، بڑھ کے مارنی ہو تو جتنی مرضی مار لو، کر کے بھی تو کچھ دکھاؤ. کس نے سر دینا؟ ٹوپی نہیں سر پہ رکھنے کو تیار ان کے لیے. تو میں حضرت صاحب ویسے تو بہت کم نکاح پڑھانے کے لیے جاتا. پہلی بات تو ٹائم نہیں ملتا، دوسری بات میری ویسے جان جاتی ہے. لیکن یہ نہیں کہ میں کبھی گیا ہی نہیں ہے، نہیں، کہیں جانا بھی پڑتا ہے. کچھ فیملی میں اس دن میری بھانجی تھی حضرت، میں صرف نکاح ہی پڑھایا ہے، اس سے میں نے آگے کچھ نہیں کیا. میں نکاح پڑھا کے آ گیا، جانا بھی پڑتا ہے. اس دن میری بھتیجی تھی، میں نے اس کا بھی نکاح پڑھایا، لیکن میں نکل آیا. تو میں آج کل آپ کو پتہ ہے حضرت، ادھر کا نہیں مجھے پتا، لیکن ادھر کو تھوڑا ٹرینڈ چینج ہوا ہے کہ اب دلہوں نے پینٹ کوٹ اور ٹائی چھوڑی ہے، اور وہ آج کل شیروانی اور سر پہ جو ہے نا وہ کلا رکھتے ہیں. چلو دیر آئے درست آئے، جیسے بھی آئے اپنے طریقے پہ تو آئے نا، کم از کم ٹھیک ہے. اللہ کو سنت سمجھ کے نہیں وہ یہ سارا کچھ کر رہے، شیروانی ہے، سر پہ جو کلا باندھ رہے ہیں وہ بس بس بس. اللہ السلام تو پتر سر تے ٹوپیاں پاگ رکھ رہا ہے، انہیں سمجھ لاکھ روپے آ گئے. میں نہ کی کرنا ہے. اصل یہ پتر کچھ بھی نہیں ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ ان سے وفا کرو. ایڈا چنگا میں بھی کوئی لینے، میں بھی آنے، لیکن ان کی ڈیوٹی کر رہے ہیں. آپ سے کیا بندہ آس امید رکھے؟ ڈیوٹی جو ان کی ہوئی، ایڈا چنگا میں بھی کوئی نہیں ہے کہ میں اس لیے اب پیسے نہ دینے آئے کوئی بھی. وہ میں حضرت کبھی نکاح پڑھانے جاؤں نا، وہ آج کل پتہ ہے آپ کو، وہ دلہے کلا باندھتے ہیں، تو میں دلہے کے کان میں کہہ دیتا ہوں، بھائی دلہا تیرے تو انہیں پرچہ کٹ کرتے. وہ بیچارہ دلہا، حضرت میں نے کیا کیا؟ میری تو شادی، اب کہہ رہے ہیں پرچہ کاٹا گیا. میں کٹ گیا، یہ ہو کیا؟ میں آج سر تو کلا بنی ہی نا. ہاں جی. میں نے کہا کوئی نیا قانون تو نہیں پاس ہوا؟ شریعت میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کوئی نیا قانون تو نہیں ہے بھائی جو سر پہ کلا نہیں رکھ کے آئے گا اس کے ساتھ دلہن نہیں بھیجی جائے گی. شرط رکھ دی گئی دلہن کے لیے کلا نہیں حضرت، میں نے ویسے ہی رکھا ہے، فیشن ہے آج کل. میں بس کیس تیرے طے ہوا ہے کہ اب بروز قیامت تیرا اللہ تجھے پوچھے گا. 10 بندے ووٹی لین گیا ہیں تو سر تے کلا رکھ لیا سی ہے، ساڑھے سونے لی کدی رکھیا سی. باتیں تو ہوں گی نا، باتیں تو پھر اس دن ہوں گی ساری. وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں، ایک ایک چیز تمہاری نوٹ کی جا رہی ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ تو کہہ رہے ہیں ایک ایک چیز تمہاری لکھی جا رہی ہے. اچھا دلہن لینے گیا تو پگ باندھ لی، دلہن لینے گیا تو کلا رکھ لیا، لیکن میرے سونے کے لیے نہ کبھی جمعے میں رکھا، نہ کبھی 12 ربیع الاول شریف کو باندھی، نہ شب برات باندھی، نہ شب معراج باندھی، نہ 10 محرم باندھی، نہ کبھی کسی جمعے کو باندھی، نہ محفل میلاد میں باندھی. باتیں تو پھر ہوں گی نا اس دن. قرآن تو کہہ رہا ہے یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر. باتیں ہوں گی. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. باتیں ہوں گی ساری اس دن. پھر ایک ایک بات دیکھو، سارا چیک کرو. اس کا باندھا کبھی اس نے؟
چیک کرو اس کا سارا کچھ، اول سے لے کر آخر تک ایک ایک اس کا پروگرام دیکھو، ایک ایک اس کی محفل دیکھو، دیکھو کبھی اس نے میرے یار کے لیے بھی سر پہ امامہ باندھا ہوا، کوئی ننگے سر ہے۔ لیکن دکھ ہے ان کا ہیرو بھی فلم میں اپنے بابے کی، اپنے گرو صاحب کی پگ، لیکن امت کا یہ حال ہے، امت نے ان کی محفل میں ان کا سارا کچھ چھوڑ دیا۔ اس لیے تو پتر وہ اقبال، حضرت صاحب اقبال نے رو کے کہا میں اسی لیے تو پریشان ہوں، اتنی محفل ہیں حاصل کوئی نہیں، دے محفل تے محفل، دے محفل تے محفل، ساری رات محفل، ادھی رات محفل، مغرب تو شام محفل، دوپہری، حاصل کوئی نہیں ہے۔ اس محفل کا کیا حاصل ہوگا جس میں تقریباً سارے تو ننگے سر بیٹھے ہوں گے؟ اور یہ تو چلو حضرت مجھے اللہ نے توفیق دی، ہمت دی، دلیری دی، اس جانے میں تو کوئی نہیں حضرت، بات ہی نہیں ہوتی اس حوالے سے، اس حوالے سے پھر کیا ہے، محفل میں تو ہو رہی ہیں، حاصل کچھ نہیں۔ اقبال رو کے کہتا ہے یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، اگر تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور بھائی میری بات یاد رکھنا، صحابی نے پکا مکان بنا، آپ کو پتا صحابی کون ہے؟ صحابی اس شخصیت کو کہتے ہیں جنہوں نے اپنا سارا کچھ اللہ کے رسول پہ وار دیا، صحابی ہے۔ یاد رکھنا پتر، محبوب صحابہ سے بھی ناراض ہوا کرتے تھے، پوچھا گزر رہے تھے پکا مکان، پوچھا کس کا ہے؟ اس کی محبوب فلاں بن فلاں، وہ حاضر خدمت ہوئے، سلام پیش کی، نبی پاک علیہ السلام نے چہرہ مبارک پھیر لیا، ان کی تو جان نکل جاتی تھی۔ مختصر پوچھا کیا تشریف لے جا رہے تھے، تیرے مقام پہ نظر پڑی، پوچھا کس کا ہے؟ ہم نے اس کی فلاں بن فلاں کا، شاید اس وجہ سے خفا ہے، اسی وقت گئے جا کے مکان گرا دیا۔ آج آپ یہ جو ہمارے بھائی ننگے سر آئے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول بڑے خوش ہو رہے ہوں گے؟ میں پھر جملہ دہراؤں گا، شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ادھر ان کا ہیرو فلم میں بھی سر پہ پگ باندھ کے آ رہا ہے کہ جی میرے بابے کی پگ ہے، میرے گرو کی پگ ہے، اور ادھر حال یہ ہے امت نے ٹوپی بھی چھوڑ دی۔ پتر جتنے احباب بیٹھے ہیں، سیدھی سچی بات ہے پتر، کہندے نے جتھے جائیے نا وہ والا رنگ لے کے جائیے۔ میں بھی، آپ بھی جن کے پاس آئے ہیں نا، وہ ان کو یہ پف نہیں سونے لگتے، وہ ذات کہتی ہے مجھے میرے یار کا رنگ دکھا ہوا۔ یہ حضرت نے پگ باندھی ہے، گرمی ہے پتر، آپ نے ہمیں کو پاگل سمجھ رکھا ہے، میری پگ چیک کرو آ کے کیڑی گرم پگ ہے، آپ نے پاگل سمجھا ہوا ہے ہمیں، یا ہمارے سر میں کچھ ٹھنڈا فٹ ہو گیا ہوا ہے، آپ کے خیال میں ہمیں گرمی نہیں لگتی؟ لیکن کیا کریں، گرمی ویکھیے یا انہوں دی خوشی ویکھیے، کیا کریے، گرمی ویکھیے یا انہوں دی خوشی ویکھیے، ہمیں بھی لگتی ہے، لیکن کیا کریں، گرمی ویکھیے یا انہوں دا خوش ہونا، ہم تو اس لیے باندھتے ہیں شاید وہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ نہ کرو جتنے نوجوان بیٹھے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد کم از کم آپ ان کی محفل میں ننگے سر نہیں جائیں گے۔ پکی بات ہو گئی جی؟ دیکھو یہ بات ہی نہیں میری سمجھ سے آنے والی کہ ہو کیا رہا ہے، عجیب تماشا لگا، نہ کسی نے سنا، نہ کسی نے پڑھا، نہ کسی نے دیکھا۔ صحابہ علیہم الرضوان کو تو دیکھیں جی، وہ لکھا ہے کہ یہ تفسیر روح البیان ہے، حضرت نے صحابہ کے اسماء مبارکہ نہیں لکھے کہ وہ دو صحابی تھے کون، حضرت کہ ان کا انداز تو یہ تھا، حضرت وہ لکھا ہے حضرت وہ کسی سفر پہ نکلے تو راستے میں ایک ندی نالا تھا، جب وہ بارش برستی تھی تو چل نکلتا تھا، کیونکہ ادھر ایسا تو کوئی مزاج نہیں ہے کہ پکے نالے چلیں، ظاہر ہے جب پہاڑوں پہ بارش ہوتی ہے پھر پانی آتا نیچے، وہ نالا تھا، ایک صحابی پار کر گئے، دوسرے اسی کنارے کسی سوچ میں گم کھڑے ہیں۔ اب جو پار کر گئے نا، انہوں نے آگے جا کے دائیں بائیں دیکھا تو بلی کوئی نہیں، انہوں نے سمجھا شاید، پیچھے دیکھا تو اسی کنارے پہ کسی سوچ میں گم کھڑے ہیں، انہوں نے سمجھا شاید پانی کی گہرائی سے گھبرا رہے ہیں، انہوں نے آواز دے کے کہا بھائی جان آ جائیں،
پانی گہرا نہیں. انہوں نے کہا مجھے بھی پتہ ہے پانی گہرا نہیں. تو کہتے پھر آ کیوں نہیں رہے؟ تو آگے سے کہتے میں ایک دن نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں بھی اس ندی سے گزرا تھا, اس نالے سے گزرا تھا, تو کھڑا صرف یہ سوچ رہا ہوں اس دن میرے محبوب نے قدمین شریفین میں سے پہلے کون سا قدم مبارک رکھا تھا, میں بھی وہی رکھوں. وہ تو اس طرح چلتے تھے, ایک ادا پہ جان دیتے تھے. اس کی پتر خدا دا واسطہ جی. اور حضرت جی نشانیاں کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ ناراضگی دن بہ دن بڑھ رہی ہے. یہ نہ آپ سمجھیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے راضی نہیں ہے. یہ نشانیاں کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ صلح ہونے کے بجائے دن بہ دن ناراضگی بڑھ رہی ہے. یہ پیچھے حضرت جب کرونا آیا, یہ حرم شریف بند ہو گیا, مسجد نبوی شریف بند, یہ نشانی تھی حضرت. وہ تو آخری بات ہے, کسی کو بات ہی نہیں سمجھ آئی. سب نے محمد بن سلمان کا نام لگا دیا, اس نے اللہ نہیں, وہ ماما ہے بند کروانے کا. وہ کون ہوتا ہے؟ اب اس کی مرضی سے اللہ اور اللہ کے رسول کا گھر کھولے گا بند ہوگا نہیں. جس کا گھر ہے بند بھی ادھر سے ہوا. پتہ ہے جی ناراضگی کی ایک نوعیت ہوتی ہے. پہلے جب ناراضگی تھوڑی ہو تو کیا ہوتا ہے, بندہ کھچا ملتا ہے, گھر میں بٹھا لیتا ہے, لیکن کیا ہے صرف چاہ دینا کک نہیں. تو صلح اور چائے بھی ہوگی ساتھ, بڑا کچھ ہوگا. لیکن پتہ ہے حضرت جی ناراضگی کا پیک لیول کیا ہوتا ہے, اینڈ کیا ہوتا ہے؟ بندہ کہتا ہے چل نکل جا میرے کام. وہ ناراضگی کا پیک لیول تھا, نکال دیا, حرم سے نکال دیا, مسجد نبوی سے نکال دیا. یہ جو پاکستان میں مسجدیں تھی یہ بھی بند کروا دی گئی ہیں. یہ تو نہیں اتھو بند ہوئی ہے, لیکن کسی کو بات ہی نہیں سمجھ آئی. ناراضگی ہے. ایک دفعہ خود کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. لیکن کیا وہ بھی در پاک بند ہو گیا. سمجھ ہی نہیں آئی کسی. یہ تو حضرت جی کوئی عاشق رویا, کسی کا ترلا قبول ہوا, پھر کھل گیا. نشانی ہے, نہیں سمجھ آئی تو وقتی بات. اور یاد رکھو حضرت ابھی بھی ناراضگی ہے. یہاں اگر کوئی بندہ تازہ عمرہ کر کے ہے تو اس کو پتہ ہے جس بندے نے حرام نہ باندھا ہو وہ سین حرم میں نہیں جا سکتا ہے. یہ نہ سمجھو کہ ٹوٹل صلح ہو گئی ہے. ابھی بھی صرف جس بندے نے حرام باندھا ہے وہ سین حرم میں مطاف میں جائے گا, دوسرا نہیں جا سکتا کوئی. پیچھے رہو سارے. یہ عمرے کے لیے آیا ہے, دور سے آیا ہے, جس کو جاننے دو. لیکن وہ بھی ایک بار ہی جائے گا, دوسری بار وہ بھی نہیں جائے گا. دائی لگائے گا اگر لگائے گا تو. یہ نہ سمجھنا کہ کوئی صلح ہو گئی ہے. ابھی بھی ناراضگی موجود ہے. حضرت اتنے تو برف کے اولے گرتے میں نے دیکھے ہیں. آدھا کلو کا حضرت آسمان سے برف کا ٹکڑا گرا, ٹوٹ گئی گاڑیاں. حضرت جی نقصان ہوا اس قدر زیادہ, سمجھ ہی نہیں کسی کو آ رہی ہے کہ ناراضگی دن بہ دن بڑھ رہی ہے, کام دن بہ دن خراب ہو رہا ہے حضرت مزید, لیکن کچھ سمجھ نہیں کسی کو. اس لیے حضرت اب سب سے گزارش ہے, میں جدھر سے چلا تھا میں اب بھی ادھر ہی کھڑا ہوں. دل یاد لئی بنایا ہے, تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. اللہ حضرت نے دہان میں زبان پتر, یہ ان کے لیے, یہ ذکر کے لیے, یہ درود پاک کے لیے, یہ تلاوت کے لیے. ہاں اس کا مقصد سمجھو حضرت, اس کا سمجھو مقصد. اور آج یہ چل رہی ہے, آج یہ بول رہی ہے. ان قریب حضرت وہ دن آنے والا, نہیں بولے گی حضرت, خاموش ہو جائے گی. آج بول لو حضرت, آج کر لو حضرت, کیونکہ ان قریب دن آنے والا ہے. یہ خاموش ہو جائے گی. آج اس سے کام لے لو جس کام کے لیے. یہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ, بہت بڑا نام ہے, سلسلہ عالیہ قادریہ شریف میں ایک خوبصورت نام ہے جی. سارے نام بڑے خوبصورت ہیں. ہاں قادریہ شریف ہو, ہاں چشتیہ ہو, نقشبندیہ ہو, جنید تو پھر جنید ہی ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ. لکھے جی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وقت وصال آ گئے. اور بڑا فرق ہوتا ہے جی, میں نے تو مرنا ہے, بلکہ میں تو ابھی مر گیا ہوں. وصال تو ان کا ہوتا ہے. ہم لمبی عمر کی دعائیں کرتے ہیں, اور وہ کیا دعا کرتے ہیں
لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ تو انتظار کرتے ہیں کب یہ سلسلہ ختم ہو، اس قید خانے سے جان چھوٹے۔ دل نہیں نہ لگایا، ہم نے تو دل لگایا ہے نظر کی، ہمارا دل کرتا ہی نہیں جانے کو، ہمارا تو دل کرتا اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ۔ انہوں نے دل ہی نہیں لگایا، دل لگایا تو اللہ پاک سے لگایا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے لگایا، ان کا دل لگتا ہی نہیں۔ انہوں نے اس کو قید خانہ سمجھا دیا، انہوں نے ادھر اپنے آپ کو مسافر سمجھا دیا۔ لیکن ہم کیا سمجھے بیٹھے ہیں؟ پکا۔ کیوں لڑائی ہیں، کیوں جھگڑے ہیں بھلا؟ پکے والا موڈ ہے ہمارا۔ اگر ہمارا موڈ پکے والا نہ ہو تو کبھی لڑائی لڑوئی نہ ہو۔ اور بندے کو پتا ہے یار چھوڑ کے جانا، کیا لڑنا ہے اس کے لیے، کیا لڑنا ہے؟ مجھے میرے پیر و مرشد ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائے، مجھے فرمان لگے مولوی سلیمان روز رات کو حساب کر کے سونا، روز رات کو چیک کر کے سونا، غافل نہ ہونا کبھی۔ میں نے عرض کی حضرت وہ کیا؟ فرمانا کہ روز یہ چیک کر کے سونا وہ کتنا ہے جو ادھر کے لیے چاہیے، اور وہ کتنا ہے جو آگے لے کے جانا ہے اور جس کا جا کے رب کو جواب دینا ہے۔ روز چیک کرنا، روز اس کو دیکھنا، وہ کتنا ہے جو ادھر کے لیے چاہیے، اور وہ کتنا ہے جو آگے لے کے جانا ہے، جس کا سوال ہونا ہے۔ جیسے سب سے پہلا جو سوال ہے وہ نماز کا سوال ہے، جو رب اور بندے کا سب سے پہلے آپس میں کلام کا سلسلہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ نماز۔ نماز نماز چیک کر، پوری ہے نا 5، تہجد کا اضافہ کر، 7 اشراق کا اضافہ کر، چاشت کا اضافہ کر، لیکن 5 تو پوری کرنی ہے۔ اور میں حضرت صاحب میری سمجھ سے باہر ہے لوگوں کا نماز نہ پڑھنا۔ مثال کے طور پہ حضرت جی دن رات ڈال کے یہ تقریباً 24 گھنٹے بنتے ہیں۔ اب اگر حضرت جی فجر کی نماز میں بڑی طویل قرات بھی کی جائے، جو میرا تقریباً سورہ مزمل ہے جو میں اکثر و بیشتر مکمل تلاوت کرتا ہوں فجر میں، اور جتنے بھی غنے ہیں، شد ہے، مد ہے، اگر پوری کر کے پڑھنے تقریباً جی مجھے 13 سے 14 منٹ لگتے ہیں۔ میری عادت ہے جس دن سورہ مزمل مکمل تلاوت کروں گا پہلے گھڑی دیکھتا ہوں کہ لوگ کہیں مشقت میں تو نہیں پڑ گئے، پیچھے ظاہر اتنی دیر کھڑا رہنا، تو تقریباً 13 ساڑھے 13 14 منٹ لگتی ہیں۔ میں کہتا ہوں جی فجر کی نماز کو 20 منٹ دے لو، بعد میں تسبیحات ہیں، کچھ اوراد ہیں، وظائف ہیں، سارے کر کے فجر کی نماز کا ٹائم 20 منٹ دے دو۔ 24 گھنٹوں میں سے 20 منٹ ہو گئے جی فجر کے ہو گئے۔ زور کو میں کہتا ہوں جی 15 منٹ دے لو، ٹھیک ہے جی۔ 24 گھنٹوں میں سے زور اور فجر نے 20 اور 15 35 منٹ لے لیے۔ ویسے تو حضرت 5 منٹ میں اثر والا بھی دوست کام کر لیتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں جی 10 دے لو، 45 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں سے 3 نمازوں نے ہمارے لیے جی 45 منٹ حضرت۔ اب میں کہتا ہوں جی مغرب کو بھی 15 دے لو، 60 منٹ ہو گئے۔ 24 گھنٹوں میں سے 4 نمازوں نے ہمارے لیے 1 گھنٹہ لے لیا۔ اب عشاء کو بھی جی 20 دے لو، 80 منٹ بن گئے۔ اب میں جی آپ سب سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، 24 گھنٹوں میں سے 5 نمازوں نے کتنا ٹائم لیا جی؟ 80 منٹ۔ حضرت میں نے بڑا کھلا ڈلا ٹائم دیا، 5 نمازوں نے کتنا ٹائم لیا؟ 1 گھنٹہ 20۔ اب میں آپ سے اور خود سے سوال کرنے لگا ہوں، اوہ بندے تجھے کیا ہو گیا کہ 24 گھنٹوں میں سے اور تیرے پاس اپنے اللہ کے لیے 1 گھنٹہ اور 20 منٹ بھی نہیں ہے؟ 24 گھنٹے بنتے ہیں دن رات ڈال کے، 22 گھنٹے 40 منٹ تیرے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، رات آئی سو جا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن آیا کام کر۔ کس نے منع کیا؟ کلو، کھا، وشربو، پی، بس کھا حلال، اسراف نہ کر۔ بیوی کے پاس جا، بچوں کو ٹائم دے، امی کے پاس جا، ابو کے پاس جا، چاچے کے پاس جا، تائے کے پاس جا، خالہ کے پاس جا، پھپھو کے پاس جا۔ 22 گھنٹے 40 منٹ ہے تیرے پاس، لیکن 1 گھنٹہ 20 منٹ اللہ کی ہیں۔ اب میں کیا کہوں یار، میری سمجھ سے باہر ہے، کیا ہو گیا یار؟ اللہ کے لیے 1 گھنٹہ اور 20 منٹ بھی نہیں ہے کسی، کیا ہو گیا یار؟ اور میں ایک سوال اور کرنے لگا ہوں، بھائی 1 گھنٹہ 20 منٹ اللہ کا تھا،
اللہ کے رسول کا تھا حضرت، نماز کے لیے تھا، ذکر کے لیے تھا، اللہ کی بارگاہ میں ہم نے نہیں دیے جی، 24 کے 24 ہی رکھ لیے۔ پھر مجھے اتنا تو بتاؤ، اور 24 کے 24 اپنے پاس رکھ کے تیر کون سا مارا ہے تم نے؟ کو بتاؤ تو صحیح نا مجھے کہ دیکھو حضرت 80-24 گھنٹے کول رکھے اے جیسی کیتا ہے۔ اور بھائی بنگلہ دیش کی اکانومی آپ سے بہتر ہو گئی، اور افغانستان کا پیسہ آپ سے اوپر چلا گیا۔ آپ کے 5 روپے ہوں تو بنگلہ دیش کا 1 روپیہ بنتا ہے، آپ کے 9 روپے ہوں تو افغانستان کا 1 روپیہ بنتا ہے۔ پھر مجھے یہ بھی تو بتاؤ نا، اگر 24 کے 24 تم نے اپنے لیے رکھ لیے، اتنی کاموں قوم نکلی، مجھے یہ بتاؤ کیا کیا ہے؟ وہ بتاؤ تو صحیح نا یار۔ کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ کیا ہوا، وہ جو 1 گھنٹہ اور 20 منٹ اللہ اور اللہ کے رسول کا تھا نا، جب ہم نے نہیں نہ دیا تو 22 گھنٹوں اور 40 منٹ میں بھی ایسی بے برکتی آئی، جو کام شروع کیا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے حضرت جب پہلی بار پڑھا نا، قبلہ مفتی صاحب تشریف فرمائے، قرب قیامت کیا ہوگا، وقت میں سے برکت اٹھ جائے گی، 1 سال 1 مہینے کے جیسا ہو جائے گا، 1 سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ گزر گیا، مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ گزر گیا، ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے 1 دن گزر گیا۔ میں بھائی ہونا تو ہے جی، مجھے پکا یقین میرے محبوب فرما رہے ہیں کہ ہونا ہی ہونا ہے، لیکن میں سوچتا تھا کیوں ہوگا، کیسے ہوگا۔ اب سمجھ آتی ہے حضرت، جب یہ حالات ہو جائیں گے کہ لوگوں کے پاس 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اور 20 منٹ بھی اپنے اللہ کے لیے نہیں ہوں گے، تو پھر بے برکتی تو آنی ہے، پھر بے برکتی تو آنی ہے۔ اس لیے او بھائی نوجوانوں، او بزرگ ہو، او بچوں، 1 گھنٹہ 20 منٹ تو اس کو حضرت تمہارے 22 گھنٹوں اور 40 منٹ میں دیکھو کیسی برکت آتی ہے۔ چیک کرو حضرت، وہ کتنا ہے جو چھوڑ کے جانا ہے، اور وہ کتنا ہے جو لے کے جانا ہے۔ یہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف ہے۔ کبھی بڑا خوبصورت دور تھا جب خانقاہوں میں پیرانے عظام اپنے مریدین کو مثنوی سے درس دیا کرتے تھے۔ وہ دور تھا جب مرشد کریم اپنے مریدین کو بٹھا کے جو ہے نا وہ عوارف المعارف، رسالہ کشیریہ جیسی کتابوں سے ان کی تربیت کیا کرتے تھے۔ اب تو جی بس گیا معاملہ، اب تو جی خوش آمد ہی خوش آمد ہے، اب تو بس کرامتیں اور کرامتیں بھی وہ جنہ دا نہ سیرے نہ جنہ دا پیرے۔ اللہ بزرگوں نے لکھا ہے پیر کی سب سے بڑی کرامت اپنے مرید کو نمازی کر دینا ہے۔ پیر کی سب سے بڑی کرامت اپنے مرید کے چہرے پہ سنت مصطفیٰ سجوا دینا ہے۔ جس سے یہ نہیں ہوا پھر اس سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور جی منو پیلی مل گئی، منو زمین مل گئی، منو یہ مل گیا، یہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ بس اصل جو پیر کا کام ہے جس کو کرامت مانا جائے وہ کیا ہے؟ مرید کا مردہ دل زندہ کر دینا، مرید کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ڈال دینا، مرید کے دل سے غلاظت، حسد، کینہ، بغض، تکبر، عجب، ریا، تصنع نکال دینا، یہ کرامت ہے۔ جسے یہ نہیں ہوا تو پھر کیا ہوا؟ باقی حضرت ہوا میں اڑنا کون سا کمال ہے؟ وہ تو مچھر بھی اڑ رہا ہے، وہ تو مکھی بھی اڑ رہی ہے، اس کو کیا کمال مانا حضرت؟ پانی پہ حضرت جی مصلا بچھا لینا یہ کون سا کمال ہے حضرت؟ یہ تو کام مچھلی بھی کر رہی ہے، یہ تو کام کچھوا بھی کر رہا ہے حضرت، یہ کون سا کمال یہ ہے حضرت؟ تو کبھی دور تھا جب یہ خانقاہوں میں مثنوی شریف حضرت بیٹھ کے جو مرشد تھے وہ حضرت اپنے مریدوں کو ان کتابوں سے درس دیا کرتے تھے۔ بڑی خوبصورت کتاب ہے جی، یہ مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے بڑی خوبصورت بات سمجھائی ہے۔ آپ فرماتے کوئی بادشاہ تھا اور وہ اپنے شاہی باغیچے میں بیٹھا تھا، بارش برسنے کے بعد ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، وہ ساری اس کی کابینہ بھی بیٹھی تھی۔ وہ دیکھ کے نا بادشاہ کو دور ایک بابا جاتا نظر آیا، بابا دیکھ کے نا بادشاہ کو شرارت سوجی، اپنی کابینہ کو کہتا ہے تنو بابے دا شغل نہ وخانا۔ اب کون تھا جی جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا؟ سارے جی خوش آمدید تھے، کیا میں لفظ بولوں؟ وہ پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا وہ جو بابا جا رہا ہے اس کو بلا کے لا۔ بابا آ گئے،
देखा जी मौलाना रूम ने, बादशाह ने अपनी जेब से ना सुर्ख रंग का एक रुमाल निकाला और बाबे को थमाया, बाबे ने पकड़ लिया। अब रुमाल पकड़ने के बाद बादशाह बाबे को मुखातिब करके कहता, बाबा मुझ समेत सबको देख, जो सबसे ज्यादा बेवकूफ दिखाई देता है रुमाल उसकी गोद में रख दे। अब वो बाबा दरजी को साड़ी तरह का बाबा नहीं कि एमी बाबा तो पेचटे कर छड़े, नहीं, वो बाबा बाकायदा किसी बाबे के पास बैठ के बाबा बना था। और जो बाबा हजरत किसी बाबे के पास बैठ के बाबा बनता है ना, वो फिर बाबा भी बाबा ही होता है। और जो बाबे होते हैं ना हजरत, उनका यही मसलक है, बुरा ढूंढन चलिया जग में बुरा न कोई, जदू अपने आप नू वेख्या मुझसे बुरा न कोई। बाबे ने बादशाह समेत सबको देखा, रुमाल अपनी जेब में डाला, वापस चल दिया। बादशाह हैरान रह गया, उसने कहा है भाई मैंने इसका शुगर लगाना था, ये तो मेरा लगा गया। अब बादशाह को तो ये था कि ये किसी की गोद में रुमाल रखेगा, फिर मैं आगे बात चलाऊँ, उसने रखा ही नहीं, उसने रुमाल अपनी जेब में डाला और कहा जी साहब तो बड़ा बेवकूफ़ मैं ही है, वो वापस चला गया, बात खत्म हो गई। मौलाना रूम फरमाते हैं कुछ दिन गुजरने के बाद ना बादशाह बीमार हुआ, वो ऐसा शदीद बीमार हुआ कि बिस्तर पे आ पड़ा। तबीबों को बीमारी की भी समझ नहीं है, बड़ी उन्होंने कोशिश की, बादशाह को बीमारी लगी क्या नहीं समझ, जब बीमारी की समझ नहीं आई तो फिर प्रॉपर इलाज भी नहीं हुआ। दिन ब दिन बादशाह मौत के करीब, यहाँ तक कि हड्डियों का एक ढेर रह गया, बस नब्ज चल रही है, धड़कन बस बाकी बादशाह को। वो हकीमों ने ना दवाइयाँ देना बंद कर दी और उन्होंने कहा जी हमारा तजुर्बा कह रहा है कि बादशाह 3 दिन जिंदा रहेगा, चौथा नहीं देखने लगा, बाकी होगा वो जो अल्लाह की मर्जी, हमारी हिकमत कह रही है, हमारा तजुर्बा कह रहा है। अब फैसला ये हुआ भाई बादशाह के पास दिन जो 3 है, तो एक दिन रियाया की और बादशाह की एक मुलाकात करवा दो, आखिरी ऐलान हो गया भाई फलां दिन आखिरी मुलाकात बादशाह से, बादशाह का आखिरी दीदार। सारे लोग आए देखने के लिए, वो एक तरह का रास्ता बनाया गया, बादशाह को पलंग पे लेटाया गया, एक एक बंदा आता जाता बादशाह को देखता जाता, गुजरता जाता। अब मौलाना रूम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं कि उन्हीं मिलने वालों में ना वो रुमाल वाला बाबा भी आ गया। अब क्यों, बादशाह था बीमार, दूसरा मुलाकात एक थी, इसलिए बादशाह को बाबा याद नहीं था, लेकिन बाबे को सारा कुछ याद था। उसमें आके ना बादशाह को सलाम वालेकुम, बादशाह ने वालेकुम सलाम। बाबा पूछता है बादशाह सलाम है, किधर की तैयारी है? जब तैयारी का नाम सुना ना तो बादशाह रो पड़ा। ज़ाहिर है जिसकी नहीं तैयारी तो फिर उसने रोना ही है, और उसमें क्या करना है। अल्लाह ने तो बार बार कहा बंदे तैयारी मुकम्मल रखना, इसी वक्त भी आवाज़ है, तैयारी मुकम्मल रखना, शैतान और नफ्स के झांसे में ना आना। और टाइम ही बड़ा है, और तो वेला ही बड़ा है, किसी वक्त भी आवाज़ पड़ जाने के लिए। ये जी हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला के लिए लिखा है कि हज़रत तशरीफ़ फरमाते लोग हाज़िर खिदमत थे। इधर तो हज़रत जी बस हमारे भी जो नौजवान हैं ना ज़रा तवज्जो करते, आदाब महफ़िल ये हैं कि आगे बुजुर्ग बैठे हैं जो दाढ़ी वाले हैं, सफ़ेद दाढ़ियों वाले, आगे उनको जगह दी जाए, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद। ज़ाहिर है जी इमाम साहब की मजलिस थी, उधर तो इस बात का ख्याल रखा गया था, आगे सारे ही सफ़ेद दाढ़ियों वाले बैठे थे, बुजुर्ग। आप पहले बुजुर्गों से मुखातिब हुए, फरमाया अगर तुमसे कोई सवाल करूं तो जवाब दोगे? सबने अर्ज़ की जी इमाम, हुक्म फरमाया। आपने फरमाया किसान हल चलाता है, फिर अपने खेत में बीज बोता है, फिर पानी देता है, फिर वो अपने खेत की खिदमत करता है, फिर एक वक्त आता है कि उसकी मेहनत रंग लाती है, खेत पक जाता है, फसल तैयार हो जाती है। आपने फरमाया चिट्टियाँ दाड़ियाँ वाले दसों हैं सारे, जो फसल पक जाती है तो फिर किसान अपनी फसल ना की सलूक करता है। इसके जवाब के लिए कोई दरस निज़ामी होना तो ज़रूरी नहीं है ना, इस जवाब के लिए कोई MA, को BA, को मैट्रिक, को FA होना ज़रूरी नहीं। आम से आम बंदे को भी इसका जवाब आता है, फसल पक गई है, गुंजारे वाड़ी होनी, वड़ लेनी फसल उन्होंने। सब ने अर्ज़ की इमाम साहब ज़ाहिर फसल तैयार है, अब किसान अपनी फसल काट लेगा। जितने सफ़ेद दाढ़ियों वाले थे ना, आप उनसे मुखातिब हुआ, आपने फरमाया भाई चिट्टियाँ दाढ़ियाँ वाले हो फिर तैयार रही हो, तुसी पक्की फसल हो ने किसी वेले भी वड़ लेना जे, तुसी पक्की फसल ताड़ी उन वाड़ी है, बस किसी वेले भी वाड़ी है। लेकिन कोई
چٹیاں داڑیاں والے نے کوئی اپنے معاملے بدلے ہوں. کبھی میں نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا جڑے بابے ہوں سن نا وہ مسجد چ نہیں سن جاندے ہوں. پوچھنا بابا جی جانا نہیں, کہنے لگے یار جا جا کے بڈھے ہوئے ہیں ہوں ایتھے ڈیرے نے. بس میں نے دیکھے ہوئے ایسے بزرگ. ٹھیک ہے پتر ویا لے, تیاں ویا لیاں, دوترے ویکھ لے, پوترے ویکھ لے, ہوں کی کڈنا باہر. اللہ نے موقع دیتا ہے بونس ہے, مالک راضی کریے اپنا. کسی ویلے بھی واز پی جانی سن, لیکن ہوں تے بابے حضرت جی جواناں نوں بہتے جوان نے. جوان بعد چ نکلتے ہیں, ساڈے بابے پہلے نکل جاندے نے. لیکن میں نے دیکھے ہیں ایسے بابے جو نہیں جاتے. وہ کیا کہتے ہیں بھائی وہ کی کرنا ہے باہر جا کے, بس ٹھیک ہے مجبوری ہے روٹی دی, وہ کھان ٹر جانے ہیں. رات کو مسجد بند ہے سون کا ٹر جانے, باقی عمر گزار لیجیے. اب تو وہ مالک راضی کریں گے, اپنے اللہ کو راضی کریں. اب کیا میں نے بڑھاپے میں کرنا ہے باہر. فرمایا بھائی سفید داڑیوں والے ہو تیار رہنا, کسی وقت بھی کٹائی ہے, تمہارے پاس اب بونس بھی نہیں بچا کوئی. ٹھیک. اب بیٹھے تھے جوان بھی, جوان ذرا دلیر ہو گئے. انہوں نے کہا اچھا پکاں گے تو بڑھے جاؤں گے, ٹائم ہی بڑا, عیاشی کرو. یہ کانوں نماز پڑھنی ہے, ابھی کیوں داڑھی رکھنی ہے, ابھی کیوں سر پہ امامہ رکھنا, ابھی تو جوانی ہے, ٹائم ہی بڑا. پھر امام صاحب جوانوں سے مخاطب ہوئے. فرمایا جوانوں اگر تمہیں بھی کچھ پوچھوں تو جواب دو گے؟ سب نے عرض کی جی امام. آپ نے فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے, کسان ہل چلاتا ہے, بیج بوتا ہے, پانی دیتا ہے, ابھی ایویں تھوڑی تھوڑی نا فصل نکلی ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے ایک طوفانی بارش آتی ہے, ایک سیلاب آتا ہے, اس فصل کو پکنے سے پہلے تباہ کر دیتا ہے. فرمایا جوانوں تم بھی تیار رہنا, کہیں یہ نہ ہو کہ حکم الہی کا کوئی طوفان آئے تمہیں پکنے سے پہلے تباہ کر دے. پیچھے کسی کو کوئی پتہ, اللہ آپ سب کو درازیے عمر بالخیر عطا کرے دے, لیکن کتنی جی. میں کہتا ہوں جی اللہ آپ سب کو 100 سال عمر دے, پھر بھی جانا ہے. اگر آپ کو 100 پہ غصہ لگ رہا ہے, میں کہتا ہوں جی اللہ پاک آپ کو 125 سال عمر دے, پھر بھی جانا ہے. اگر 125 پہ بھی آپ ایگری نہیں ہیں, غصہ لگ رہا ہے جانے پہ, میں کہتا ہوں اللہ آپ سب کو 150 سال عمر دے, بھائی پھر بھی جانا ہے, پھر بھی جانا ہے میاں, جانا ہی جانا ہے. 200 پہ چلا جا پھر بھی جانا ہے, 250 پہ چلا جا پھر بھی جانا ہے, اور 300 پہ چلا جا پھر بھی جانا ہے, کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت. تیاری کر جو تیرا کام ہے, تو تیاری کر جو تیرا کام ہے. جب آیا نا لفظ تیاری کا, بابے نے کہا بادشاہ سلامت کتنے دی تیاری ہے, کیونکہ تیاری تھی کوئی نہیں. بادشاہ رو پڑا, اتنا کچھ چھوڑ کے جانا تھا, محبت تھی. اور حضرت اس میں ہمارا اپنا قصور ہے بیٹا, انہوں نے تو منع کیا, انہوں نے کہا مکان میں رہنا, مکان کو نہ دل میں رکھ لینا. کہنا یہ زمین, یہ کھیت, یہ پیلی تیرے پیروں کے نیچے ہے, اس کو پیروں کے نیچے میاں, اس پیلی کو اٹھا کے کہیں دل میں نہ لانا. اس پیلی کی اتنی اوقات نہیں کہ اس کو دل میں رکھا جائے, ہم نے تیرے پیروں کے نیچے رکھی ہے, اور اگر تو نے یہ پیلی پیروں کے نیچے سے اٹھا کے دل میں رکھی, یہ اپنی اوقات بھول جائے گی, اور پھر یہ تیرے ساتھ کرے گی کیا, یہ تیرا کچھ بھی نہیں رہنے دے گی. کیا رہا جی ہے نا, پیلیاں نہ دی وجہ نہ کدھر نہیں لڑے تھے, کو بچا رشتہ جس سے نہ لڑے ہوں, بھائی تک لڑے جی, بہن تک لڑائیاں ہو گئی, گولیاں چل گئی, بندے مر گئے. اور ایسے انجان کہ پہلی تے دور دی گل حضرت جانے ہیں, پہلی جو مٹھ مٹی بھی نہیں کسی نے لے کے جان دیں, جدھر تو لڑن رہے ہیں. ہمارا اپنا قصور نہیں, منع کیا انہوں نے منع کیا, بندے پہلی زمین کے نیچے ہے. اور حضرت صاحب میں نے دیکھا ہے جی, جدو تک ہے پہلی دل چ نہیں آتی, زمین دے پیروں دے تلے ہوندی. یہ میں آپ کو اس وقت کی بات بتا رہا ہوں. حضرت میں ایک ہی بھائی ہوں, ایک ہی سلیمان جی, ٹھیک ہے جی, باقی اللہ نے مجھے ڈھیروں بھائی عطا فرما دیے, اتنے بھائی عطا کیے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ویسے میں کر رہا ہوں, لیکن مشاہدہ میں کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں دائیں بائیں, سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے دیکھا جی وہ دور جب پہلی ابھی دل میں نہیں آتی, ابھی اتنی سمجھ نہیں ہوتی, ابھی دل میں بھائی کی محبت ہی ہوتی ہے. میں مثال کے طور پہ میں اپنے دائیں بائیں, وہ سردیاں آ گئی, آپ کو پتہ ہے سردی وہ پرانٹوں کا سیزن ہوتا ہے,
صبح امی جی نے جاتے ہوئے کیا کہا, بھائی آج میں مولی کنڈا کراں گی تے رات نو گھر نا مولی والے پرونٹھے تے نال چاہ تے ذرا ویلے نال آ جائیو سارے. اب ہوا کیا, ظاہر ہے جی اکٹھے تو نہیں آ سکتے, مثلا پہلے بڑا آ گیا, بڑے پائن آ گئے پہلے. پتہ نہیں تسی اتنے بڑے نو کی کہندے ہو, ہم تو ادھر پائن کہندے نے زیادہ نا. پہلے پائن آ گئے, سب تو بڑا بھرا کار آ گیا. ہوں ماں کی کہندی ہے, وے پترا تھکے آئے ہیں چھوڑ دیں ایک پرونٹھا. پائن کی کہندے نے, ماں جی کی گل کردے ویراں نو ہی آ لندے کٹھے کھاواں گے بیٹھ کے. یہ کس دور کی بات ہے جدوں پہلی ہے یہ دل وچ نہیں آئی. یہ اس دور کی گل ہے, تو بھرا بغیر پرونٹھا بھی نہیں لگتا ہے کوئی. یہ اس دور کی بات ہے جب بھائی بھائی میں ابھی عورت نہیں آئی. اس دور کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن پہلی منوس میں چاہتی ہے نا جی, اور یہ زمین پیروں کے نیچے سے نکل کے دل میں آ جاتی ہے. میں نے دیکھا ہے, چھوٹا پہلے آ گیا, ماں کی کہندی ہے پترا تھکے آئے ہیں تو بات میں تینوں دو پرونٹھا چھوڑ دیں جنال چاہ دا کپ بنا کے. چھوٹا امی جی کی گل کر دے, ویراں وغیر کی مزہ ہے, بھائی نو ہی آ لیندے ہو, فلانے نو ہی آ لیندے ہو, کٹھے کھاؤ. کیا ہو جاتا ہے. میں نے بات باجی غلط نہیں کی تھی, میں گل میں نے اگر بات غلط کیا اٹھ کے کہہ سکتے ہیں مولوی صاحب کیڑیاں سٹوریاں سنان دے دیو, کدوں انج ہوندا, کوئی بھی نہیں ہوندا ہے. اگر میں نے غلط کیے تو کوئی بندہ اٹھ کے بولے کہ نہیں مصباح صاحب سیالکوٹ آ کے جھوٹ نہ مارو آتے, کدوں انج ہوندا ہے. نہیں ہوتا ہے حضرت, لیکن کب تک, جب تک یہ زمین ابھی پیروں کے نیچے ہے, اب اس کی محبت دل میں نہیں آئی, تب تک ہوتا ہے حضرت. جب تک بھائی بھائی میں عورت نہیں آئی حضرت. یہ اس دور کی باتیں سنا رہا ہوں. لیکن جب حضرت یہ زمین پیروں کے نیچے سے نکل کے دل میں آ جاتی ہے تو پھر وہی بھائی جس کے بغیر کبھی پراٹھا نہیں کھایا جاتا تھا پورے پینسرے میں سب سے برا مجھے وہی لگتا ہے. نہیں پائن ادو بھی پائن ہی ہوندے نے, چھوٹا ادو بھی چھوٹا ہوندا ہے, لیکن ہوندا کی یہ پائن تے چھوٹے دے وچ پہلی تے بڈھی آ گئی ہوندی ہے. نہ لاؤ ان کو, جو جدھر ہے میاں اس کو ادھر رکھو. پیروں کے نیچے رکھی ہے اللہ نے, اس کو پیروں کے نیچے رکھو. اس کی جگہ دل نہیں ہے, دل بڑی خاص جگہ ہے. ایتھے اللہ پاک رہن گے, اللہ دے سونے محبوب رہن گے. اس کو نہ لاؤ حضرت جی, اس نے کچھ نہیں چھوڑا. اس نے پھر کچھ بھی, کوئی کون سا رشتہ بچا یار ساڈے کو, پیری ہی لے کے بیٹھے تھے, باقی کیا رہ گیا ہمارے پاس. کوئی رشتہ بچا, پیری ہی رہ گئی ہیں بس. رشتہ نہیں بچا کوئی بھی. بلکہ حضرت جی میں کہتا ہوں رشتوں میں خوبصورت ترین رشتہ وہ ہے بہن, وہ بھی نہیں بچا اس سے. میں حضرت اللہ فون ہے جی, میں بڑا محتاط ہوں, اسپیشلی عورتوں کے حوالے سے بات کرنی ہے, بہت محتاط ہوں. لیکن مجھے ایک دفعہ ایک فون آ گیا, فون کی ابتدا ادھر ہوئی, حضرت کچھ کلام نہ کیجیے گا, اگر آپ کو یہ ہے کہ کال ریکارڈ ہو, کوئی کلام, بس میری بات سن کے کال کاٹ دیجیے گا. میں نے کہا بیٹا بولو, کرو کلام تم. وہ کہنے لگے جی مجھے پتہ چلا ہے میرا بھائی آپ کی مسجد میں جمعہ پڑھتا ہے, تو ایک بہن کی طرف سے بھائی کو کہہ دیجیے گا کہ زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے اس نے مجھ پہ کیس کر دیا ہوا ہے, اور میں ایسے کئی زمین کے ٹکڑے اپنے بھائی کی جوتی پہ مار دوں, لیکن کیا کروں میری شادی ہو چکی ہے, میرا خامن نہیں مانتا کہ میں زمین بھائی کو لکھ کے دے دوں. صرف اتنا کہیے گا, کیا میں وہی بہن نہیں کہ ایک دن کالج جاتے ہوئے راستے میں ایک لڑکے نے سرے مجھے دیکھا تھا, چھیڑا تھا, آپ نے اس کا سر پھوڑ دیا تھا, آج زمین کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے آپ نے مجھ پہ کیس کر دیا. ہر مہینے کچہری جاتی ہیں, کچہری بھی گندی نظروں سے دیکھتی ہے, وکیل بھی گندی نظروں سے دیکھتا ہے, جج بھی گندی نظروں سے دیکھتا ہے. بچا کچھ تیاری رکھیو, یہ زمین, یہ مال, یہ آزمائش ہے. کسی کو دے کے آزمائے گا, کسی کو نہ دے کے آزمائے گا. دھیان رکھنا ہے, یہ امتحان ہے. یہ میرا یہ ٹھکانہ نہیں ہے, میرا ٹھکانہ جنت ہے حضرت. یہ سٹے ہے, میں مہمان ہوں, مسافر ہوں ادھر حضرت. میں قبلہ مفتی صاحب, حضرت صاحب, یہ بھائی ساؤنڈ والا, یہ بھائی کیمرے والا, وہ جو ابھی موٹر سائیکل پہ آیا ہے, وہ جو بزرگ آ رہے ہیں, سارے پتر کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں سارے.
کوئی نہ سمجھنا کہ یہ موج ہے، ادھر عیش ہے، نہ نہ نہ، یہ سارا کچھ تو جنت میں ہے جا کے. یہ امتحان ہے، سب کا امتحان ہے. کبھی اولاد کے ذریعے، کبھی بیوی کے ذریعے، کبھی ماں باپ کے ذریعے. وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. جانچ ہے تیرا امتحان ہے، سمجھو اس کو. جب اس نے نام لیا نا تیاری کا، تو تیاری کوئی نہیں تھی میری طرف. بادشاہ رو پڑا، کہنے لگا بابا جی بس ایک سفر دی تیاری. بابا جی پھر بولے، ان کا بادشاہ تو کہہ رہا ہے سفر کی تیاری ہے، تو پھر سفر کا سامان کدھر ہے؟ آگے تو سفر پہ جاتا ہے تو یہ انداز تو نہیں ہوتا. تیرے ہاتھی ہوتے ہیں، تیرے گھوڑے ہوتے ہیں، تیرے خیمے ہوتے ہیں، تیرا پروٹوکول ہوتا ہے. آج یہ کیسا سفر ہے کہ تو اکیلا ہی ہے، تیرا نہ پروٹوکول ہے، نہ خیمے ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ ہاتھی ہیں. بادشاہ اور رویا. اس نے کہا نہیں بابا جی آج اس سفر تے نہیں چل رہا، آج سفر بھی ہو رہے اور سفر دا سامان بھی ہو رہے. بابا پھر بولا، اس نے کہا بادشاہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ جا سفر پہ رہا ہوں اور اس کا سامان بھی ہے، تو پھر وہ نہیں دکھائی دے رہا کدھر ہے؟ بادشاہ اور رویا. انہوں نے کہا بابا جی یہی تے غلطی ہو گئی، میں ساری زندگی وہی سامان کٹھا کرتا رہ گیا جڑا ایس سفر والا ہے. جڑا سامان اس سفر تے لے کے جانا سی وہ تے میں کٹھا ہی کوئی نہیں کیتا ہے. بابے نے وہ سرخ رومال نکالا، بابے نے وہ سرخ رومال نکالا اور بادشاہ کو دکھا کے یاد کروایا. بادشاہ یاد آیا یہ وہی رومال ہے جو تم نے ایک دن مجھے دے کے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے یہ رومال اس کی گود میں رکھو. اس دن تو یہ رومال میں اپنی جیب میں ڈالے چلا گیا، لیکن لے بادشاہ آج یہ رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں. ہے تو بادشاہ لیکن سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے. جس کو اللہ نے اتنا وقت دیا، جس کو اللہ نے اتنا ٹائم دیا، جس کو اللہ نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، جس کو پتہ بھی تھا 5 نمازیں فرض ہیں، جس کو پتہ بھی تھا اللہ کا ذکر کرنا ہے، جس کو پتہ تھا درود پڑھنا ہے، لیکن اس نے پھر بھی وہ سامان اکٹھا نہیں کیا جو اس سفر پہ لے کے جانا. فرمایا سب سے بڑا بے وقوف تو ہے. یہ مثال بیان کرنے کے بعد مولانا روم فرماتے ہیں بندے آتیان کریں کتے بادشاہ تم ہی بے وقوفی نہ کر دے. یہ ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہے جڑا چھڑ کے جانا. پہلی چھڑ کے جانی، ٹرالی چھڑ کے جانی، ریڑا چھڑ کے جانی، کڑی چھڑ کے جانی، اے کپڑے چھڑ کے جانی، بیوی چھڑ کے جانی، بچے چھڑ جے کے کی جانے. 5 نمازاں جانی، تلاوت جانی، ذکر جانا، صدقہ جانا، خیرات جانا، صلہ رحمی جانی، والدین کی خدمت جانی، علماء سے پیار کرنا جانا ہے، مسجد بنانا جانا ہے، راستے میں کو پانی کا معاملہ بنوا دینا جانا ہے. میں ادھر ہی بات سمیٹوں گا. سارے سیانے بیٹھے او بھائی چیک کرو سارے وہ کتنا ہے جو اور وہ کتنا ہے جو آگے لے. سب کو پتا ہے اپنا اپنا. کوئی جھوٹ بولے تو وکری بات ہے، کسی سے اپنا آپ نہیں چھپا دے. اور اسی طرح میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی اشارہ دیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ لوئے لوئے اوپر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا. کر کٹھا بھی ہے ویلا ہے ہی کاری کٹھا بھی ہے. دکھ ہے حضرت کسی کو دکھ ہی نہیں کہ میں کورا میں بالکل کل کیا منہ دکھانا ہے ذات کو. یہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، بہت خوبصورت نام ہے. وہ لکھا ہے جی کہ حضرت نہ فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکل رہے تھے اور ایک نوجوان فجر کی جماعت میں شامل ہونے کا شوق لیے جلدی سے مسجد آ رہا تھا، لیکن بس آنکھ نہیں کھلی، لیٹ ہو گیا، جماعت ہو چکی تھی. اتنا شوق جماعت میں شامل ہونے کا کہ امام صاحب کو دروازے پہ کھڑا دیکھ کے بھی اس کو نہیں سمجھ آئی کہ جماعت ہو گئی ہے. عرض کرتا ہے حضرت جماعت ہو گئی؟ آپ نے فرمایا وہ تو کب کی ہو گئی، کیونکہ جماعت رہ گئی تھی. دکھ ہوا اور اندر سے ایک آہ نکلی. کہتا ہے ہائے
آج میری فجر کی جماعت رہ گئی. سچ بتانا یار، ہے ہمارے پاس یا جماعت؟ تو یار نماز رہ جائے تو نہیں نکلتی کسی کی. قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ سدا وقت ہے نہیں، وہ بھی دور رہا ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے. اگر کسی کی جماعت رہ جاتی تھی نا، 3 دن تک لوگ اس کے پاس افسوس کرنے آیا کرتے تھے، تیری جماعت رہ گئی. اب تو نماز رہ جائے تو حضرت کسی کو پرواہ ہی کوئی نہیں. وہ آہ نکلی، کہتا ہائے میری فجر کی جماعت رہ گئی. امام صاحب بڑے خوش، فرمایا تین نہ دو کہ جماعت رہ جانا. بس کرتا حضرت ایمی تو میرے اندر سے آہ نہیں نہ نکلی. آپ کو کیا بتاؤں اس وقت میرے دل کی کیا کیفیت ہے. آج میری فجر کی جماعت رہ گئی. فرمایا پھر مجھ سے ایک سودا کر لے. اس نے کہا حضرت وہ کیا؟ فرمایا میں نے فجر جماعت سے پڑھی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے، پہلی صف میں پڑھی ہے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے. سودا مجھ سے یہ کر، میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیتا ہوں، تو اپنی آہ مجھے دے دے. اس نے عرض کی حضرت ہو سکتا ہے اس طرح؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو کر لیتے ہیں. اس نے کہا حضرت میں تیار ہوں. فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا. وہ آگے سرچ کرتا ہے امام صاحب میں نے اپنی آہ آپ کو دی. امام صاحب گھر تشریف لے گئے، وہ مسجد آ گیا. آ کے اس نے تنہا نماز اپنی فجر پڑھی ہے. فجر پڑھ کے وہ بھی گھر آ گیا. امام صاحب کا بھی دن بڑا خوبصورت گزرا، اس کا بھی بڑا اچھا گزرا. جب رات آئی امام صاحب بھی اپنی چارپائی پہ، وہ بھی اپنی چارپائی پہ. جب یہ 2 آنکھیں بند ہوئی نا، اندر کی کھلی، اور خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، اوے بندے یہ کیا کر دیا. وہ جو جماعت رہ جانے کے دکھ میں تیرے اندر سے آہ نکلی تھی نا، تیرے اللہ کو تیری آہ اتنی پسند آئی، تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا ہے. اور تو 27 پہ سودا کر رہا ہے، تو 27 پہ سودا کر رہا ہے. اتنا گھاٹے کا سودا. تو اتنا پسند آئی وہ آہ جو جماعت رہ جانے کے غم میں نکلی تھی، تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا. ساتھ ہی آنکھ ہوئی. اب ہو تو کچھ نہیں سکتا تھا جی، سودا کر چکا تھا وہ. اس نے کہا اب یہ ہے کہ صبح ٹرائی مارتا ہوں مجھے سودا واپس ہو جائے گا. کیونکہ خواب تو مجھے آیا نا، امام صاحب کو تو نہیں پتا. میں کہوں گا جی آپ اپنی 27 کا ثواب رکھیں، میری آہ مجھے واپس کریں. وہ رات اس نے بڑی مشکل گزاری. صبح اسی مسجد میں اس نے جا کے فجر پڑھی. بعد میں جو مسنون اعمال ہیں، تسبیحات ہیں، دعا، درود و سلام، وہ پڑھ کے دعا فارغ ہوئے. وہ امام صاحب کی بارگاہ میں آ کے سلام عرض کیا. آپ نے جواب ارشاد فرمایا. عرض کرتا ہے حضرت پہچانا؟ فرمایا تو کل والا ہی ہے. عرض کرتا ہے حضرت آیا بھی کل کے معاملے میں، کل والے معاملے کے حوالے سے. فرمایا کیا ہوا؟ عرض کرتا ہے حضرت سودا واپس کروانا ہے، مجھے جو ہے نا وہ نئی جماعت کا ثواب چاہیے. آپ اپنی جماعت کا ثواب لے لیں، مجھے میری آہ واپس کریں. امام صاحب نے آگے سے فرمایا اب سودا نہیں واپس ہوگا، کیونکہ خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے. خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا. اور چلے وہ آپ ہی نہیں سانو پتا سی کی کر بیٹھے. یہ آہ ڈھونڈو کہیں سے، ہماری آہ کھو گئی ہے کہیں، اس کو ڈھونڈو کہیں سے. لبو انہوں کی تو یار، انہوں لبو. اگر داڑھی شریف نہیں ہے کوئی آہ نہیں. اوپر سے لوگ جھگڑا کرتے ہیں، یعنی یہ دین میں داڑھی، داڑھی میں دین. وہ کتوں تو آپ کلیات فارمولہ ایجاد کیتا تھی. بھئی دین ہے کس کا نام؟ دین ہے ہی مصطفیٰ کریم کی اداؤں کا نام. اور دین تو اس کو کہہ رہے. یہ نہیں کہ جس نے نہیں رکھی وہ آگے سے کوئی شرمندہ ہو، وہ آگے سے کہ حضرت بس دعا کرو میں توفیق ہو جائے. نہیں رکھی اللہ. آگے سے لوگ ہمیں دلیلیں دیتے ہیں، نہیں جی داڑھی میں دین، جی اس وقت تو اس طرح نہیں تھا، اس وقت تو یہ نہیں تھا. ڈھونڈو اپنی یا حضرت. اس لیے تو اقبال بھی رو کے کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. تمنا ہی کوئی نہیں، تمنا ہی کوئی نہیں ہے. ڈھونڈو. اور بس جی آخری بات، بس ایک کام کو کر جو اس وقت کی ضرورت ہے ساری، وہ اخلاص ہے. ناپید ہے اخلاص. عام تو عام، بس خاصوں کا بھی اللہ ہی والا. اخلاص
کیونکہ جو کام پتر اخلاص سے نہیں کیا جائے گا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار میں قبول اور میں پھر آج چلو میرے سجے کھبے قادری بیٹھے دے نے پھر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ پہ بس وہ ہے نا ایک وہ کمرے والی سرکار جن سوائے اللہ والوں کے اوپر بھونکنے کے اور آتا ہی کچھ نہیں ہے، جس کو سوائے اللہ والوں کے اوپر بھونکنے کے کچھ بھی نہیں آتا، بس اس کا کام ہی ہے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے بھائی تجھے کیا کہہ تیری جو زبان ہے تو جو مرضی میں کہہ، لیکن قرآن یہ نہیں کہہ رہا۔ قرآن کہہ رہا ہے بابوں کے لیے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تیری زبان ہے نا، میں نے تو پہلے کہا تھا تیرا کمرہ ہے، کون سا تجھے کو روکنے والا ہے؟ جو تیرے منہ میں آئے تو نکال، میری بابے تو جائے کوئی نہیں، بس تیری بات ہے نا، تو کہہ جو مرضی۔ لیکن قرآن کہہ رہا شیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بھی لے آتے ہیں۔ میری یہ بات اب بھی ادھر ہی، تیرا کمرہ تیرے لوگ، میں اب حضرت دائیں بائیں علماء بیٹھے ہیں، میں ایک ایک بات سوچ کے کر رہا ہوں۔ اگر کوئی بات ہو گئی تو مجھے ادھر نہیں تو باہر پوچھ لیں گے حضرت یہ بات آپ نے کیسے، لیکن اس کو کس نے پوچھنا ہے؟ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، سامنے جو بیٹھے ہیں وہ بھی آپ کی طرح بادشاہ لوگ ہیں، ان کو بھی دین پورا کہ آتا ہی کوئی نہیں بیچاروں، ان کو کیا پتا حضرت یہ انٹرنیشنل نمبری کے مطابق یہ اور انٹرنیشنل نمبری کے مطابق یہ حضرت ہے۔ لیکن قربان جاؤں جی حضرت جنید اقبال، جس کو کوئی تھوڑی سمجھ آئی جنید کی، تو کیا کرتے ہیں شوکت سنجر و سنیم تیرے جلال کی نمود، فخر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ میں نے تو اتنا ہی کہا تھا بھائی تیرا کام جو بھونکنا ہے تو بھونکتا رہے، جنید نے جنید ہی رہنا ہے، بایزید نے بایزید ہی رہنا ہے۔ یہ تیری اپنی خوش فہمی ہے جی میں نے بابے ختم کر دی، تو کون ہوتا ہے ختم؟ تو نے بنایا بابا جو تو ختم کر دے۔ سید علی بن عثمان حجویری کو داتا صاحب تو نے بنایا جو تو یہ ٹائٹل ان سے چھین لے گا۔ معین الدین چشتی اجمیری کو غریب نواز تو نے بنایا کہ تو ان سے وہ ٹائٹل چھین لے گا۔ تیرا کمرہ ہے، وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کھود ہے ڈڈو، بڑا کھود ہے ڈڈو ہوں سمجھتا ہے جو مجھے کنویں سے آسمان نظر آ رہا ہے وہی آسمان، بھائی آسمان بہت بڑا ہے بھائی، تو کنویں میں بیٹھا ہوا ہے، تو کمرے میں بیٹھا کہہ رہا جی میں نے بابے مکا دیے، تو نے بنایا بابے، تو نے عزتیں دی ہیں ان لوگوں کو۔ تو جتنا مرضی امام غزالی پہ پھونک، امام غزالی تیرا کام ہی بھونکنا، امام غزالی ہیں، ساری ہی تاریخ ہی الٹ گئی جی، ایک بندہ نہیں جی ٹھیک ہے، ایمان ٹھیک جم چڑھے حضرت جی، ایک بندہ نہیں ٹھیک ہے دے مطابق حضرت، داتا صاحب رانگ، غوث اعظم رانگ، بابا فرید رانگ، نظام الدین اولیاء رانگ حضرت، بہاؤدین زکریا ملتانی رانگ، امام غزالی رانگ، امام ابو حنیفہ رانگ۔ کیا یار کمال، 2023 میں چیز ایجاد ہوئی ہے جی، میں 20ویں صدی پہ بھی قربان جاؤں جی، 23ویں صدی پہ کیا کیا چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، پوری تاریخ ہی مسا کر دی اس نے، ایک بندہ نہیں جی ٹھیک جی، فلانا تے شاہی کوئی نہیں، فلانا تے شاہی کوئی، اور میں حیران ہوں ذات کی حلیمی پہ بھی، وہ کتنا حلیم ہے، اس منحوس نے کس کو نہیں ہاتھ ڈالا حضرت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استغفر اللہ چھوکلے کا لفظ بول دیا، کون اس کی زبان سے محفوظ رہا؟ سیدہ اما عائشہ کو نہیں اس نے معاف کیا، جناب صدیق اکبر نہیں محفوظ رہے، جناب عمر فاروق نہیں محفوظ رہے، جناب عثمان غنی کہتے نہیں میں صحابہ کی غلطیاں نکالوں گا، اور سب سے بڑی غلطی تو تیری امی ابو سے ہوئی ہے کہ تجھ جیسا نا انجار پیدا کر دیا، جو کہتا جی میں صحابہ کی غلطیاں نکالوں گا۔ فتنوں کا دور ہے نا بھائی، وہ اپنے کمرے میں بیٹھا، لیکن کوئی نہیں، کتنی دیر حضرت، اگر وہ ذات حلیم ہے تو وہ ذات قرآن میں یہ بھی کہہ رہی ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اس کی پکڑ سخت بھی بڑی، یہ تھے تو ایک نہیں مان، اس نے تو اللہ معاف کرے کس کو چھوڑا ہے، کوئی محفوظ نہیں رہا۔ حضرت جنید بغدادی رہا، قربان جاؤں، یہ
جیسے میں کہہ رہا تھا نا حضرت اپنی جی حضرت جنید کی خانقاہ تھی جہاں پھر ابو بکر شبلی بنے، جہاں ابو بکر واسطی بنے، جی جہاں عمر بن عثمان مکی بنے، شیخ جنید کی خانقاہ تھی۔ وہ حضرت اخلاص پہ گفتگو فرمائی آپ نے، اپنے مریدین کی تربیت کی حضرت۔ جب گفتگو ختم ہوئی نا ایک مرید اٹھ کھلوتا، عرض کرتا ہے حضرت آج آپ نے اخلاص پہ گفتگو فرمائی ہے، تو اس خادم کی عرض یہ ہے کہ جناب نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ فرمایا بھائی میں نے تو اخلاص اپنے محلے کے بال کاٹنے والے سے سیکھا تھا۔ عرض کی حضرت وہ کیسے؟ فرمایا فقر کے ایام تھے اور جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ جنید اپنے بال ہی کٹوا لے، لیکن میں معذور تھا، تھے بڑے غیور لوگ جی، لانا یہ موت جانتے تھے، اس لیے کہتے میں انہی بڑے بالوں کے ساتھ پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر۔ آپ نے بڑے بال دے کے فرمایا جنید جہاں بال تے کٹوا جا، کہتے میں نے کہا بھائی ان پیران نے آکھے ان رب راہ ضرور کٹے گا۔ پیر بھی کامل ہونا چاہیے لیکن کام تب بنتا ہے جب مرید کا یقین کامل ہو، یقین کامل۔ کہتے میں نے کہا اب بال کٹوانے کی سبیل نکلے، میرے پیران نے ہاتھ چڑھے، کہتے ہمارے محلے کا وہ واحد حجام وہ بال کاٹنے والا، میں اس کی دکان کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا، فرماتے وہ کرسی پہ بٹھا کے نا کسی کے بال کاٹ رہا تھا، میں نے کہا چلو میری طرف دیکھتا ہے تو فرماتے بال کاٹتے کاٹتے اس کی نظر مجھ پہ پڑی، میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام، میں نے کہا بھائی تیری دکان ہے اور ظاہر ایسی دکان سے تیرا گزر بسر ہوتا ہے، تو اپنا گھر چلاتا ہے، اپنے بیوی بچے پالتا ہے، تو پھر ظاہر ہے تو پیسے لے کے بال کاٹے گا؟ اس نے کہا جی، تو فرماتے میں نے کہا میرے کل تو پیسے ہے کوئی نہیں، اینڈ ہو سکتا ہے آج تو میرے بال اللہ واسطے کٹ دے۔ فرماتے یہ سننا تھا، دکان سے نیچے آ گیا، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے دکان پہ لے گیا، اور جیسے ہم کرتے ہیں نا ویسے نہیں کیا، نہیں ان تیرے اللہ واسطے کٹنے نے، تو بہ کے ٹھیک یہ نہ ہوگا دے کٹا کر، پہلے تو انہوں نے کٹونے نہیں جنہوں کو پیسے لے یا پیسے لینے نے، اور فرماتے اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، جو بیٹھے تھے وہ تو بیٹھے، جس کے بال کاٹ رہا تھا اس کے بھی مکمل نہیں کیے، اس کو بھی بیچ میں اٹھا دیا، مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دیے، اب روتا جائے بال کاٹتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ فرماتے روتا رہا بال کاٹتا رہا، وہ جو کام بندہ اللہ کے لیے کرے اس کا مزہ ہی اپنا ہے، اس کا تو لطف ہی اپنا ہے، اس میں شیطان نفس دکھلاوا اس کا کوئی دخل نہ ہو، صرف اخلاص اخلاص ہو، اس کا لطف اپنا ہے، اس کا فرماتے بال کاٹتا رہا روتا رہا ساتھ، اور فرماتے میں بھی نیچے بیٹھا نیت کر رہا تھا اچھا ہون تو دین لے ہے ککھ نہیں، جے کبھی اللہ وقت لے آیا تو تینوں بال کٹن دا بدلا دھانگا ضرور۔ فرماتے میں بال کٹوا کے آ گیا، فرماتے وقت گزرتا رہا، وہ وقت آیا اللہ نے فقیری میں امیری دی، خلیفہ وقت مرید ہو گیا، فقیری میں امیری آئی، فرماتے ایک دن مجھے بیٹھے بیٹھے وہ یاد آ گیا، مجھے بیٹھے بیٹھے وہ یاد آ گیا، اللہ نے امیری عطا کر دی، فرماتے میں نے ایک تھیلی لی اس میں کچھ پیسے ڈالے اور لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا، بوڑھا ہو چکا تھا، میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام، فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا جی آپ جنید بغدادی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا یاد ہے ایک بار تم نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا جی یاد ہے۔ آپ فرماتے میں نے تھیلی آگے کی اور میں نے کہا لے پھڑ پھر کہ وہ بال کٹن دا بدلا ہے۔ آپ فرماتے اس نے سکھایا ہے اخلاص، وہ کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے، میں بھی آپ کا مرید ہو جاؤں، کہ آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے۔ آپ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ آپ فرماتے اس نے سکھایا اخلاص، وہ کہتا ہے جنید یاد رکھیے گا جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں لیتے ہیں، اخلاص نہیں میرا پتہ علی گل تے عمل کوئی نہیں تے جے کو کاری جڑی ہے تے اخلاص لاؤ یا پتر تھوڑا کر لیو ستھرا کرو، یا آپ کے پاس یہ لوگ موجود ہیں ان کی قدر کرو پتر، مولویاں نہ لڑائی نہ پاؤ نہ پیار پاؤ، اللہ کی قسم حدیث ہے تمہیں تو جنت میں بھی جا کے مولویوں کی لوڑ پڑے گی۔ ہاں صحیح کہہ رہا، ان سے محبت کرو، سیکھو ان سے دین، حضرت پوچھو ان سے حضرت
وہ مولوی سلیمان کو اخلاص چھیڑ گیا سی کی اخلاص سیکھو ان سے پھر اللہ کی قسم دیکھو پھر ہوتا کیا ہے پہلی بات عمل کو پہلے پتہ کیا کہتے تھے نیکی کار دریا میں ڈال لیکن ان کی یہ نیکی کار فیس بک پہ ڈال پہلی گل تو کرنا کٹ نہیں یہ کرنا ہے تو تڑک بھائی اچھی نیت ہو تو ڈال بھی سکتے ہیں لیکن پہلے نیت چیک کی جائے گی نیت ہے کیا اس سے کیا چاہتا مقصود کیا ہے اس لیے حضرت میں جتھے کھلوتا تریا سا میں اوتھے ہی آ گیا یہ ذکر رہی ہے ذکر رہی یہ درود رہی یہ قرآن پاک دی تلاوت خدا کا واسطہ وقت جا رہا ہے یار اس کو غنیمت جانو اور کرو یار چیک کرو وہ کنا ہے جڑا چھٹ کے رو کے نائیں جڑا علام صاحب پہ رام فرمائے یہ ثناء اللہ بھائی جنہوں نے ماشاءاللہ اس محفل کا انعقاد کیا اللہ ان کی اس کوشش کو کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جو بیٹھ کے حضرت کو اپنی اصلاح کی کوشش کی ہے اللہ اس کو قبول فرمائے اور ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنا دے وما علینا الا البلاغ المبین